أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء
قصوى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد او سپیدا صبح کا جبرن میں آشکار ہوا میانے لشکر کی حکم کارزار ہوا ہر ایک ادھر سے مسلح رفیق یار ہوا سوار دوش رسول خدا سوار ہوا علمدوں نے جو میدان میں آ کے کھول دیا ہے علم ادو نے جو میدان میں آ کے کھول دیا نشان مرتضوی نے نشان کھول دیا سپیدا ایک سلام ایک آخری سلام گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا گزر گئے غضب کی جا ہے کہ دربار میں ستمگر کے کھڑی تھی بنت علی اور کچھ حجاب نہ تھا گزر گئے فقط حسین کے
بچوں پہ بند تھا پانی، بہت قریب تھی گو نہر، کہتے آب نہ تھا، گزر گئے وہ لوگ جمع تھے قتل حسین پر جن کو، وہ لوگ جمع تھے قتل حسین پر جن کو، خدا کا خوف محمد سے کچھ حجاب نہ تھا، گزر اگر بہشت میں ہوتے نہ کوثر و تسنیم، اگر بہشت میں ہوتے نہ کوثر و تسنیم، تو رونے والوں کی آنکھوں کا پھر جواب نہ تھا، گزر گئے انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، کہیں نہ یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ورحمة الله إلى أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين، أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين، صلوات عزیزان گرامی، کچھ میں عذر و معذرت نہیں کیا کرتا ہوں، لیکن طبیعت کی نادرستی کی وجہ پر مشکل تھا کہ میں حاضر ہوتا، لیکن پھر بھی ایک ایسے خانوادے سے متعلق بات ہے اور ایسی شخصیت سے متعلق کہ مجھے حاضر ہونا ہی تھا اور آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ البقرہ کی آیات میں ہم آیت کی تفسیر میں نہیں جاتے، جو آیت سے متعلق بہت سے اہم امور اور نکات ہیں ان پر آپ سے بات نہیں کرتے، ایک عمومی گفتگو عام طور پر جو ہر اسلام میں یقین کرنے والا اور یقین رکھنے والا یا اسلام سے باہر کی زندگی کا جو بھی انسان ہو وہ اس پر غور کرے۔ مذہب ہمارا، کسی بھی نام سے آپ اس مذہب کو پکاریں، مسلمان اسلام کہیں گے، ہندو اپنے دھرم سے، جینی اپنے دھرم سے، کرسچن اپنے اعتبار سے، یہودی اپنے اعتبار سے، جو جس مذہب کو بھی
بلیو کرتے ہوں، یقین کرتے ہوں، اس پر بھروسہ رکھتے ہوں. جہاں تک ہم نے اور آپ نے پڑھا ہو، ایک بات مشترک ہے سب مذاہب میں. بہت سی باتوں میں اختلافات ہیں اور کچھ باتوں میں اتفاق ہے. یہ غور کیجئے کہ اتفاق کس بات پر ہے، اور یہ غور کیجئے کہ اختلافات کن باتوں پر ہے. جینی کیا کہتے ہوں، ہندو کیا کہتے ہوں، کرسچن، سکھ، جو جہاں سے بھی متعلق ہوں، وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو بات کہتے ہوں اور جس بات سے انکار کرتے ہوں، اس کو جب ہم جمع کریں ایک جگہ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اتفاق کس بات پر ہے اور اختلاف کس بات پر ہے. ہم پہلے اختلاف والی بات کر لیں، پھر اتحاد والی بات کر لیں. اختلاف اس پر ہے عبادت کیسے ہو، عبادت کس شان سے ہو. ہر مذہب میں عبادت ہے، کوئی ریلیجن، کوئی دھرم، کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں عبادت نہ ہو. اگر عبادت نہیں ہے تو ہماری آپ کی نظروں میں ادھرمی، ناستک، بے ایمان، جن لفظوں میں آپ کہہ لیں. عبادت ہے، مذہب ہے تو عبادت ہے، اور وہ اپنے اپنے طور پر ان کی عبادت ہے. اختلاف عبادتوں کی شان میں ہے، اختلاف عبادتوں کے انداز میں ہے. اتحاد عبادت میں ہے، اختلاف عبادتوں میں ہے، لیکن اختلاف عبادت میں نہیں ہے. عبادتوں کی شان میں ہے، عبادتوں کے انداز میں ہے، مگر لفظ عبادت، پریئر، پرارتھنا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نہیں. ہر مذہب کو عبادت میں یقین ہے. وہ مندر جائیں گے، وہ چرچ جائیں گے، وہ سیناگاگ جائیں گے، وہ گردوارہ جائیں گے، عبادت کریں گے. عبادت میں کوئی اختلاف نہیں، شان عبادت میں اختلاف ہے. ہم مذاہب کے مختلف لوگ لڑتے کس بات پر ہیں؟ عبادت پہ نہیں لڑتے ہیں، شان عبادت پر لڑتے ہیں. جو منظر عبادت ہے اس پر لڑائی ہوتی ہے بہت سی جگہوں پر. یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، عبادت پہ نہیں ہے اختلاف. آئیے اختلافات کن باتوں میں؟ سماجی زندگی کے حقوق ہے. سماجی زندگی آگے کیسے بڑھے گی، یہ کلچر، یہ سوسائٹی، یہ برادری آگے کیسے بڑھے گی، ہر شخص جانتا ہے. انسانی زندگی کی یہ دونوں صفیں، یہ مرد یہ عورت، یہ عورت یہ مرد، ان کو شریک ہونا ہے. جب شریک ہوں گے تو یہ سوسائٹی آگے بڑھے گی. اس کو ہم دوسری لفظوں میں کہیں کہ ایک عورت ایک مرد کو ایک دوسرے کو اپنانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آنا ہے، جس کو الگ الگ لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے. یہ شادی ہے، یہ بیاہ ہے، یہ میرج ہے. جن لفظوں میں تو تمام سوسائٹی میں مرد اور عورت کا بغیر اپنے مذہب کے جو بندھن، جو شادی، جو بیاہ، جو میرج، جو طریقے ہیں، ان کو اپنائے بغیر رہنا عیب ہے. اور شادی کر کے ساتھ رہنا شان ہے انسانیت کی، اچھی بات ہے. تو اختلاف کس بات میں نہیں ہے؟ شادی میں. ہر مذہب میں شادی ہونا ہے، تب مرد اور عورت کو ساتھ رہنا ہے. اختلاف کس بات میں ہے؟ کس انداز میں شادی ہو، کس انداز میں ساتھ رہیں. آیا پھیرے ہوں گے کہ نکاح کے صیغے ہوں گے کہ چرچ میں ایک پادری پڑھ کے سنائے گا. شادی میں اختلاف نہیں ہے. دونوں مرد اور عورت کے ساتھ رہنے پر اعتراض جب ہے جب یہ بغیر کسی بندھن، بغیر کسی رسم کے ساتھ رہنے لگے. تو اختلاف انداز میں ہے، اصل مقصد شادی میں نہیں ہے. آئیے بزنس، تجارت، ان کو ہم اپنے لفظوں میں کہہ رہے ہیں، ورنہ ہر مذہب میں اس کے لیے الگ ٹیکنیکل اصطلاحی لفظ معین ہیں. ہم اس کو اپنے انداز میں. بزنس سے زندگی کو گزارنے کا سب سے اہم راستہ ہے کسب رزق، رزق کا حاصل کرنا، روٹی روزی کا حاصل کرنا اپنے نفس کے لیے، اپنے سے وابستہ لوگوں کے لیے، اپنے ساتھ والوں کے لیے. اگر ایک انسان پر ڈپینڈ کرتے ہیں اس کے ماں باپ،
بھروسہ رکھتے ہیں اس کے ماں باپ یا اس کے بھائی بہن یا اس کے چھوٹے بھائی بچے، تو ان سب کے لیے اگر فراہمی رزق اس پر ہے، یہ رزق کا حاصل کرنا تمام مذاہب میں سب میں ہے، اتفاق رزق حاصل کرنے میں ہے، اختلاف کس طرح حاصل ہو، اتفاق اس بات میں ہے، اتحاد اس بات میں ہے، کسی بھی ریلیجن دھرم مذہب میں آپ چلے جائیں، یہ کہیں جائز نہیں ہوگا کہ جیسے چاہو رزق حاصل کر لو، جیسے چاہو پر نہیں ہے۔ اگر یہ جیسے چاہو کی بات آپ نے ڈھونڈ لی تو بتائیے کون سا مذہب ایسا ہے جو چوری کو جائز کر دے گا، ڈکیتی کو جائز کر دے گا، بددیانتی کو جائز کر دے گا، بدعنوانی کو جائز کر دے گا؟ کسی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ بے ایمانی کر کے رزق حاصل کرو، ایمانداری سے رزق حاصل کرو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے متعلقین افراد کے لیے۔ تو اتحاد ہے رزق پر، اور نیک نیتی سے رزق کے حاصل کرنے پر اتحاد ہے، اختلاف طریقوں پر ہے کہ کس طریقے سے رزق کو حاصل کیا جائے۔ اور فرمایا آپ نے، مثلا میں ایک بہت سادی سی بات کہتا ہوں، اسلام میں سور کا گوشت حرام ہے۔ ماشاءاللہ حضرات علماء تشریف فرمائے، ہمارے بہترین ہر طرح سے باخبر نظر رکھنے والے افراد۔ رزق حاصل کرنا ہے، میں ایک آسان سادی سی مثال دے رہا ہوں۔ سور کا گوشت ہے، اسلام میں بڑی شدت سے اس کو حرام کر دیا گیا، کسی قیمت پر اس کا رزق حاصل کرنے میں شریک کرنا حرام ہے۔ اور ایک چھوٹا سا نظریہ اسلام نے پیش کیا، وہ یہ کہ جس چیز کو اس نے حرام کر دیا ہے اس میں رزق حاصل کرنے کا کوئی انتفاع نہیں ہے، کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں۔ جس شے میں کوئی فائدہ مضمر نہیں ہے اس کو اس نے حرام کر دیا، یہ ہمارے یہاں کا اصول ہے۔ سور کا گوشت حرام ہے، کسی بھی جگہ پر اسلامی حکومت ہو وہاں اس کو نہیں بیچا جا سکتا، نہیں خریدا جا سکتا، اس کے کسی جز کو، نہ روئیں، نہ کھال، نہ بال، نہ ناخن، نہ دانت، کچھ بھی نہیں، ہر شے اس کی حرام ہے۔ بیچنے والے خریدنے والے کے لیے حرام، جو اس میں سبب بن جائے بیچنے خریدنے کا اس کے لیے حرام۔ کتنی شدت ہے، نجس العین، کتا اسی طرح۔ لیکن سور کا گوشت اسلام میں حرام ہے۔ مذہب میں ایک دوسرے کے لیے وسعت نظر کی بات کر رہا ہوں، وسعت نظر کی بات ہے۔ فرض کیجئے آپ ایک ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں صرف اسلامی حکومت ہے، اسلامی قواعد پر سب کچھ ہونا ہے، وہاں ان حدود کے اندر جہاں مسلمان رہتے ہیں سور کا گوشت لانا، بیچنا، کھولنا، اس کی دکان سب حرام ہے۔ لیکن اس سے قریب دوسرا محلہ ہے جو اسی اسلامی حکومت کے اندر ہے، وہاں وہ لوگ رہتے ہیں کہ جن کے لیے سور کا گوشت حرام نہیں ہے۔ یہاں اسی حکومت کے دائرے میں یہ ہے، ایک بڑا شہر ہے، اس کا ایک کونا، ایک محلہ، اس میں وہ لوگ رہتے ہیں جو سور کے گوشت کو بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، ان کے مذہب سے حکومت، ان پر بھی اسلامی حکومت ہے، دونوں طرف اسلامی حکومت ہے، جہاں سارے مسلمان ہیں، جہاں نہیں ہے۔ حرام ہے وسعت رزق، کسب رزق، یہ سارا کسب حاصل کرنا رزق کے لیے اس سور کے گوشت پر ذرا بھی نظر ڈالنا سارے اسلامی قاعدے قوانین کے خلاف ہے۔ لیکن جو دوسرے محلے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے یہاں صرف وہی لوگ رہتے ہیں، وہ اگر وہاں پر اس گوشت کو بیچ رہے ہیں تو اسلامی قانون ان پر یہ نہیں کہے گا کہ تم بھی یہ کام نہیں کر سکتے، تم بھی یہ کام نہیں کر سکتے، تم ہماری حکومت میں ہو۔ وسعت نظر یہ ہے کہ ہمارے لیے حرام ہے، ہمارے علاقے میں نہ کوئی لا، تم وہاں سے یہاں بھی نہیں لا سکتے ہو، اپنے محلے میں اس کام کو کر سکتے ہو، ان پر جبر نہیں ہوگا، تم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارو، ہمارے یہاں جبر رہے گا، یہاں نہیں لا سکتے۔ تو آپ نے خیال کیا کہ کسب رزق میں سب اختلاف، کہیں وہ اختلاف نہیں ہے، تم جس طرح رزق جو تمہارے مذہب میں کہا جاتا ہے اس طرح جائز ہے، لیکن شان حصول رزق میں اختلاف ہے۔ کون کیسے؟ میں نے اس بات کو یہاں تک اس لیے عرض کیا کہ میں اگر مجموعی طور پر دیکھوں تمام مذاہب میں اپنے اپنے طور پر کن باتوں پر اتفاق اور کن باتوں پر اختلاف، جو وہاں شے ہے وہ یہاں نہیں، جو یہاں ہے وہ وہاں نہیں،
لیکن اس اختلاف میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ جبر کرو، ظلم کرو. اگر تمہارا پاور، تمہاری حکومت، تمہاری قوت، تمہاری طاقت ہے تو بس اسی کے مطابق سامنے والے کو زندگی گزارنا ہے، ورنہ نہیں. آج ہمارے ملک کے قواعد اور قوانین کے بنانے والے اسلامی فقہ کے اس چھوٹے سے، وہ کہتے ہیں مدارس 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 کی تصویر، اگر میں بات کروں تو غلط نہیں ہوگی. مدارس میں یہی تو پڑھایا جاتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. بھائی سب بیٹھے ہیں حضرات اساتذہ علماء تشریف فرمائے ہیں، یہ بتائیں کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ اگر اسلامی حکومت کے کسی ایک محلے میں غیر اسلامی لوگ رہتے ہیں اور وہ اپنے یہاں وہاں پر سور کا گوشت بیچتے ہوں، وہ وہاں پر اپنا مندر بناتے ہوں، وہاں اپنی عبادت گاہ بناتے ہوں، تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں. کہاں سے اسلام جبر کا دین ہے؟ صلوات محمد علیہ. کہاں سے؟ کہاں سے قوت و طاقت کی بات ہے؟ ہم اس پر بہت باتیں کر سکتے ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن جس بات کے لیے زحمت دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام مذاہب میں اپنے اپنے مذہبی امور کو اپنے طور پر جو انجام دے رہا ہوں، دوسرے مذہب سے جہاں وہ انجام دیے جا رہے اختلاف ممکن ہے، لیکن اصل بات میں اختلاف نہیں. عبادت وہاں بھی ہے، عبادت یہاں بھی ہے، قصب رزق وہاں بھی، قصب رزق یہاں بھی ہے، سماجی زندگی میں وہاں بھی، سب کچھ سماجی زندگی میں یہاں بھی ہے. اور اسی طریقے سے بہت سے امور ہیں جس میں کوئی بھی، اگر ایک اور چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک فیملی مسلمان ہو جاتی ہے جو کرسچن ہے، مسلمان ہو جاتی ہے، 3 بچوں کو لے کر ماں اور باپ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. یہ 3 بچوں کے ساتھ جو وہ آ گیا اسلام میں، تو اب چوتھے بچے سے پہلے اس سے کہا جائے گا کہ ذرا اسلامی قانون کو اپنا لو تاکہ یہ بچہ اسلامی قانون کے مطابق کہلائے. لیکن سابق کے جو 3 بچے کرسچینٹی کے قانون کے مطابق ساتھ میں آ گئے، کیا اس کی ان شخصیتوں پر، ان کی اس ذات پر، ان کی اس کیفیت پر کوئی اعتراض کرے گا اسلام؟ اس کا مقصد جو تم نے اپنے مذہب کے مطابق شادی کی تھی اور اس سے جو یہ بچے ہیں، یہ سب اسلام کی نظروں میں محترم ہیں، باعزت ہیں، پاکیزہ ہیں. تمہارے طریقے نکاح کو، شادی کو اسلام نے قبول کر لیا ہے، اگر قبول نہ کیا ہوتا تو ان بچوں پر اعتراض ہوتا. میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک کرسچن فیملی، ایک یہودی فیملی، ایک ہندو فیملی، یعنی اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کے بچوں کو ویسے ہی یہاں شمار کیا جائے گا. اب یہاں نہیں کہا جائے گا اس بچے سے باپ نے کلمہ پڑھا تو تم بھی کلمہ پڑھو. وہ تابع ہیں اپنے ماں باپ کے. یہ ہے مذہب کی وسعت نظر اور وسعت ظرف کہ جہاں سامنے والے کے ساتھ کوئی بھی جبر نہیں ممکن ہے جو فطرت سے خلاف ہو. صلوات محمد علیہ. ہر بات میں جزئی طور پر جو وہاں ان کے یہاں ایک بات مشترک ہے سب میں، وہ یہ ہے کہ تم ایسے عبادت کرو، ہم ایسے، مگر عبادت میں اختلاف نہیں. تم ایسے وہ قصب رزق کرو، ہم ایسے کریں، مگر رزق کے حاصل کرنے میں اختلاف نہیں ہے. تم اس چیز کو کھا سکتے ہو، ہم اس کا بزنس کر سکتے ہو، ہم نہیں کر سکتے، اس میں اختلاف نہیں ہے. اب ایک ہے مشترک بات، ان سارے اختلافات کے باوجود تمام مذاہب، تمام دھرم، تمام قانون ایک بات میں سب متفق ہیں. جزئی اختلافات اندرونی طور پر جو بھی ہوں، جن پر میں نے تھوڑا اشارہ ہلکا سے، باقی تمام مذاہب، تمام ریلیجن، تمام دھرم، جتنے بھی عقیدے ہیں، جتنے بھی بلیف ہیں، جتنے بھی یقین ہیں، ان میں ایک بات سب میں مشترک ہے. وہ آپ بھی جانتے ہیں، بہت آسان سی بات ہے. کوئی بھی مذہب ظلم کی اجازت نہیں دیتا. سارے مذاہب جس بات پر متفق ہیں وہ یہ کہ ظلم انسانی زندگی میں جائز نہیں ہے. اور ظلم کسے کہیں گے؟ ہر وہ بات جو انسانی سماجی سوسائٹی کے امن کو بگاڑ دے وہ ظلم ہے. صلوات محمد علیہ. میں نے بہت مختصر طور پر بات کہہ دی کہ جو امن کی زندگی کو فساد میں تبدیل کر دے یہ ہے ظلم. اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں، یہ چھوٹا ظلم ہے، یہ بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس پر میں نہیں جاتا. ہر جگہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی، یہ بہت چھوٹا سا ظلم ہے کہ میں اس پر رومال رکھ کر بات کروں، یہ اس پر ظلم ہے. بہت چھوٹی سی بات ہے کہ میں اس پر رومال رکھ کے بات کروں تو آپ کہیں گے مولانا اس پر آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ آواز پہنچانے کے لیے آپ اس کو بند کیوں کر رہے ہیں؟ تو ظلم بہت چھوٹا سا ہی ہے. لیکن اگر میں آپ کی بات نہ مانوں اور میں اس کو ہٹا کے بولنا شروع کروں، سب اچھی خاصی آواز دے رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے،
تو کوئی نہ کوئی صاحب برہم ہو جائیں گے جو باہر بیٹھے ہوں گے، مولانا آواز نہیں آ رہی، آپ نے کیا کیا یہ؟ یعنی ایک چھوٹے سے فساد کی ابتدا ہو جائے گی، تو چاہے کتنا ہی چھوٹا ظلم کیوں نہ ہو لیکن وہ فساد کا موجب بن سکتا ہے۔ اس پر اگر آپ غور کرتے چلے، جہاں تک میں نے بات آپ یہ دیکھ، اب میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کریم کی ایک آیت سے ابتدا کرتے ہوئے جو بات شروع کی ہے، حضرت ابراہیم 4,500 سال پہلے کی بات ہے کہ آزمائش میں ڈالا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات، فَأَتَمَّهُنَّ، ان کلمات کو انہوں نے ادا کر لیا۔ میں اپنی لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کلمات کو ادا کر لیا۔ یہ ایک آزمائش تھی حضرت ابراہیم کے لیے، اور پھر کیا کہا گیا؟ انی جاعلک للناس اماما، اب تم اس آزمائش میں پورے اترے، لہذا ہم تم کو لوگوں کا امام قرار دیتے ہیں۔ فوراً پوچھ لیا، اتنا بڑا منصب ملا، اتنا اچھا عہدہ ملا۔ حضرت ابراہیم سے بات اس لیے ہے کہ تقریباً تمام مذاہبات جو ہیں ان کے لیے سر فہرست اوپر نام حضرت ابراہیم کا بھی دکھائی دے گا۔ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور بدلے ہوئے لفظوں میں اور بھی لوگ۔ ہم نے تم کو لوگوں کے لیے امام قرار دیا، انی جاعلک للناس اماما، قال ومن ذریتی، میری ذریت میں؟ تو فوراً جواب آیا، لا ینال عہد الظالمین، ظالم اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ لفظ امام سے مراد اگر قیادت ہے، رہبری ہے، ہدایت ہے، تو قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو انسانی برادری کے لیے، انسانی سماج کے لیے قیادت کا منصب اپنائے گا تو اس کے بعد ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ لا ینال عہد الظالمین، ظالم اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اب آگے فوراً ہی ہم تلاش میں کیوں جائیں کیا ہے ظلم، کیا نہیں ہے ظلم، اس کے بعد کی فوری آیت یہ بتا دیتی ہے کہ ظلم کیا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کو امن اور ثواب کی جگہ قرار دیا۔ فوراً بعد کی آیت میں خانہ کعبہ کے بارے میں یہ بیان کرتے ہوئے کہ وہ امن کی جگہ ہے۔ لفظ ظلم پہلی آیت میں ہے، ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، دوسری آیت میں بتا دیا گیا کعبہ امن کی جگہ ہے۔ گویا بتا دیا گیا جس چیز سے بھی امن بگڑے گا وہ ظلم کہلائے گا، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اپنے تمام حضرات سے ایک بات کہتا ہوں کہ اسلام کی، الگ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسلام کی بنیادی قانونی مقدس کتاب قرآن ہے۔ مسلمان اس کا قائل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرے لوگ اگر اس کو نہ مانتے ہوں تو ان کو قائل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سی دلیلیں ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اگر لوگ ہماری ان تمام توجیحات کو، دلائل کو، استدلال کو نہ قبول کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، تو میں اس بات پر ضد نہیں کروں گا کہ آپ یہ ضرور مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مت مانیے۔ لیکن یہ تو آپ بتلا سکتے ہیں کہ توجہ فرمائیے گا، ماشاءاللہ دانشوران اثر موجود ہیں، بہت ہمارے مجمع ہے۔ میں ایک نیا بالکل یہ دلیل دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید پر آپ بالکل نہ مانیے کہ اللہ کا کلام، لیکن ایک بات پر آپ ضرور توجہ کریں کہ پورے قرآن میں انسانی سوسائٹی کے لیے میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ نہ مانیے قرآن خدا کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم سب تو مانتے ہیں، ہمارے پاس دلیلیں ہیں، جس دلائل کو کوئی رد نہیں کر پاتا۔ اگر ہم 19 بڑی بڑی دلیلیں اگر وہ پیش کریں تو کوئی بھی اس کی تردید نہیں کر پائے گا۔ 1400 برس سے قرآن اپنی اعجازی کیفیت کو منوا رہا ہے، ایک بالکل الگ بات ہے۔ لیکن بہت سے لوگ بضد ہیں کہ اگر ہم نہیں مانتے اس قرآن کو اللہ کا کلام، تو ان سے مجھے ایک بات کہنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے 1452 سال پہلے جب اپنا پیغام مکے میں شروع کیا تھا تو اس سے اوپر ہزاروں سال اوپر کی جو تاریخ پر اس نے ایک جھلک، ایک نظریہ پیش کیا آدم کے وقت سے۔ یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے۔ اس پوری فہرست کو دیکھ جاؤ۔ میں ہر مذہب سے ماننے والے سے کہتا ہوں، آپ قرآن کو اللہ کا کلام مانیں یا نہ مانیں، قرآن نے جو طریقہ عبادت قرار دیا ہے اسے آپ مانیں یا نہ مانیں،
قرآن نے جو انسان کے لیے وسعت رزق کے طریقے بتلائے اسے آپ مانیے یا نہ مانیے. سماجی زندگی کے لیے قرآن نے جو قانون معین کیے اسے آپ مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکا وہ اپنی اپنی جگہ پر اختلاف ہے، اصل لفظ پر اختلاف کسی کو نہیں ہے، وہ یہاں بھی ہے. لیکن اگر اس پر اختلاف ہو کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے سامنے 1452 سال سے تقریباً یہ کتاب موجود ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے تمام ماننے والے جو ہیں دنیا میں، ان میں کسی میں بھی اس بات کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ قرآن بدل گیا، جو تھا وہ ہے اور رہے گا. تو اس قرآن کے سارے مسلک کے ماننے والے، ان میں بھی اختلاف ہے کہ نماز کیسے پڑھیں کیسے نہ پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں کیسے نہ رکھیں، یہ اختلاف اپنی جگہ ہو، لیکن قرآن پر اختلاف کسی مسلمان کو نہیں ہے، جتنے مسلک ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر باہر کی کوئی لفظ نہیں ہے، باہر سے کوئی لفظ کسی انسان کی اس میں شریک نہیں ہے، اس کا کلام ہے. جب اس کا کلام یہ قرآن ہے تو آپ اس کو نہ بھی مانیے کہ اللہ کا کلام ہے، ایک بات تو آپ مانیں گے کہ 1400 برس سے اوپر کی جتنی انسانی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اس ہسٹری پر قرآن نے ہم سے اور آپ سے کیا کہا ہے. میں بالکل ابتدائی تاریخ قرآن کی پیش کرتا ہوں، قرآن کریم کی بالکل ابتدائی تاریخ. میں قرآن کے عظمت کے ثبوت میں یہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہے اپنی جگہ، میری کیا مجال کہ میں اس پر زیادہ سے زیادہ آپ کو قائل کروں، آپ سب معلوم ہے. جو موضوع ہے کہ تمام مذاہب میں اختلاف اور اتحاد کے پوائنٹس کیا ہے، نقاط کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ شروع ہوتی ہے جس شخصیت سے، اسے ہم لوگ حضرت آدم کے نام سے کہتے ہیں. حضرت آدم کی نسل جو آج ہے یہ ہم اور آپ سب، وہ حضرت شیث سے ہے. حضرت شیث سے بھی پہلے حضرت آدم کے 2 بیٹے اور گزرے، جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. جب ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو اس وقت میں ایک کی نسل ظلم و ستم کے ساتھ جیسے بڑھی، ایک کی نسل نہیں چلی. قرآن نے کیا کہا؟ 1400 برس گزر جانے کے بعد قرآن نے اس پیغام کو جو ہزاروں سال پہلے کا ہے اپنے نبی سے، عالم اسلام کے حضور نبی، جن کو اس نے نبی بنا کر بھیجا، جو ہم سب کے لیے قرآن لائے، ان کے ذریعے ایک میسج دیا گیا. گویا وہ میسج حضور کے وقت سے قیامت تک بھی ہے، اور حضور کے وقت سے لے کے اوپر جہاں سے انسانی تاریخ شروع ہوتی ہے وہاں سے. وہ پیغام کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں قرآن نے بیان کر دیا، یہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن. قرآن نے اپنے حضور سے یہ کہا، یعنی اس نے اپنے حضور سے یہ کہا کہ اپنے نبی سے یہ کہا اس کو بیان کرو. میں ان لفظوں کو نقل کرتا ہوں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان پر تلاوت کریں، آپ ان کو بیان کریں. علیہم جمع کا صیغہ ہے، ان سب پر بیان کریں، پیش کریں، تلاوت کریں، سنائیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، تثنیہ کا صیغہ ہے، آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ. آج سے 1400 برس بیشتر حضور سے کہا جا رہا ہے، ہزاروں سال پہلے کی داستان جہاں سے انسانی تاریخ شروع ہو رہی ہے، وہاں کی بات قرآن کہتا ہے، اس کو بیان کریں. اے نبی، آپ ان سب سے آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ بیان کریں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، ان دونوں کا قصہ بیان کریں. اذ قربا قربانا، جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی. عجیب بات ہے، بات ہو رہی ہے قربانی سے. جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر. ایک سے اس کو قرآن کہہ رہا ہے اس کو بیان کیجئے. 1400 برس پیشتر حضور سے کہا گیا اس کو بیان کریں. ہزاروں سال پہلے کی بات کہ جب قربانی دونوں دی اور ایک کی قبول ہوئی ایک کی قبول نہیں ہوئی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جس کی قربانی نہیں قبول ہوئی اس نے انتہائی غیظ و غضب اور تعصب اور شدت غم سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا.
انسانی تاریخ میں پہلی بار لفظ قتل استعمال ہو رہا ہے. لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا. وہ بھی کوئی ایک دوسرے کا جانی دشمن نہیں ہے، یہاں پر دونوں سگے بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں. جس نے یہ دھمکی دی میں قتل کر دوں گا، جس کو یہ دھمکی دی گئی اس نے کیا کہا؟ یہ ہے اسلامی قانون، یہ ہے قرآنی قانون، یہ ہے انسانی قانون، یہ ہے شرافتوں کا قانون، یہ انسانی سماجی زندگی کو صحیح راستے پر رکھنے والا قانون کہ دو بھائی دونوں ایک بڑی شخصیت کے بیٹے ہیں، اور ان میں سے ایک دوسرے کے لیے کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں یقیناً قتل کر دوں گا. اس نے کیا جواب دیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین. یاد رکھو کہ یہ میری قربانی اس لیے نہیں قبول ہو گئی کہ میں نے دی تھی، وہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو جتنا اس سے زیادہ ڈرتا ہو، اس سے تقوی رکھتا ہو، پرہیزگاری رکھتا ہو. پہلی تاریخ مرتب ہو رہی ہے انسانی زندگی کے قانون کی، جو قرآن پیش کر رہا ہے کہ دو بھائیوں میں سے ایک کی قربانی رد، ایک کی قبول. جس کی قبول ہوئی اس کو دھمکی ملی قتل ہونے کی، تو اس نے جواب دیا یہ یوں ہی نہیں قبول ہو گئی، بلکہ جب نفس میں تقوی ہوگا تو وہ بارگاہ رب میں مقبول ہوگا. تو پہلی تاریخ انسانی زندگی کو جو پہلی گائیڈنس، پہلی ہدایت وہ یہ مل رہی ہے کہ اگر اللہ پر یقین ہے تو اچھے انسان بنو گے، اور اگر اللہ پر یقین نہیں ہے تو سوسائٹی اور فساد کے لیے تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. وہی بات. لیکن ابھی نہیں قانون ختم ہوا. پھر انہوں نے فوراً کیا بتلایا؟ وہ خاموش ہے جس نے قتل کی دھمکی دی ہے، جس کو ملی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک. اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے کہ مجھے قتل کر دو، تب بھی میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تم کو قتل کر دو. ظلم، تم اگر مجھ پر ظلم کرنا چاہو گے، میں اس ظلم کا جواب ظلم سے کیوں نہیں دوں گا؟ فوراً انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں عالمین کے پالنے والے سے ڈرتا ہوں. تو جو اس سے ڈرے گا وہ کبھی ظلم کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا، اور جو اپنی جگہ تمرد سرکشی کرے گا وہ جیسا چاہے کرے. صلوات محمد علیہ. انی ارید ان تبوء باسمی، اب تیسرا قانون بیان کر رہا ہے انی ارید ان تبوء باسمی واسمک، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے میرے نامہ اعمال کی برائیاں ہیں وہ سب تیرے نامہ اعمال میں، میرے سارے گناہ تیرے نامہ اعمال میں چلے جائیں. اب یہ نہیں کہا جا رہا ہے، ذرا سی ایک لفظ کی فرق سے بہت معنی بدل جاتے. فتکونا لتکونا ہو سکتا تھا، لتکونا بھی ہو سکتا، لیکن لام نہیں ہے، فے ہے. فتکونا من اصحاب النار، تو یہ سب کر لے تاکہ تو جہنمی شمار ہو. اس لیے نہیں کہ تو یہ سب اس لیے کر تاکہ تو جہنم میں جا سکے. بڑا فرق ہو جائے گا. جہنم میں پہنچانے کے لیے کام نہیں ہو رہا ہے، جہنم سے بچانے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ سب کرو گے تو تم جہنمی شمار ہوگے. پہلا قانون انسانی نسل کا، انسانی حضرت آدم کی نسل کا پہلا قانون بشریت کا یہ معین ہو گیا کہ جو ظالم ہوگا اس کے لیے، کیونکہ ابھی یہاں پر حضرت حابیل کی لفظیں اس کی لفظیں بن کر آ رہی ہیں، فتکون من اصحاب النار، بات ان کی ختم ہو گئی، اور اس بات پر مہر لگا دی گئی اس کی طرف سے اس جملے کے ساتھ ذالک جزاء الظالمین. اب یہ فقرہ اس کا ہے، پہلے بھی لفظیں اسی کی ہیں، مفہوم حابیل کی گفتگو کا نقل کر دیا گیا. اب کیا کہا گیا؟ ذالک جزاء الظالمین، یہی ہے ظالموں کی جزا. گویا قرآن نے حضرت حابیل کی اس بات کی تصدیق، بہت توجہ کیجیے گا، تصدیق کر دی. ظلم کرو گے جہنمی بنو گے. قرآن نے کیا کہا؟ بے شک جہنم ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے. میں سوال کرتا ہوں، حضور نے حکم ملا کہ اس کو سنا دو، ہزاروں سال پہلے کی داستان سے شروع ہوئی بات، کیوں اسی داستان سے بات شروع ہوئی؟ تاکہ قیامت تک یہ مان لو. کبھی اس بات پر سامنے رکھ کر آپس میں
تفرقہ پیدا نہ کرنا، یہ اس گھرانے کا ہے تو یہاں کچھ اور ہوگا، وہ اس گھرانے کا ہے تو وہاں کچھ اور ہوگا۔ دونوں خلیفہ الہی آدم کے بیٹے، دونوں سگے بھائی ہیں، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، مظلوم کے لیے جزا ہے، ظالم کے لیے جہنم ہے۔ اب اگر آنے والی نسل میں بات سامنے آ جائے تو کم سے کم یہ تو دیکھ لینا کہ ایک ہی خاندان کا ہو کر، ایک ہی گھر کا ہو کر وہاں یہ حشر ہو رہا ہے، تو کل یہ نہ کہنا کہ حسین کون تھے اور یزید کون تھا۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اس سے اوپر جائیے، اور اوپر ہم جائیں، اور پھر یہاں سے بڑی دوسری تفصیلی زندگی کی باتیں شروع ہو جائے گی کہ دونوں بیٹے کس کے؟ حضرت آدم کے۔ حضرت آدم جنت کی بلندیوں میں ہے، یہاں آنے سے پہلے کچھ ہوا جس پر انہیں زمین کی طرف بھیج دیا گیا، اس پر بڑے اختلافات ہیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، ہم ان باتوں کو چھوڑتے ہیں، لیکن میرا اپنا جو جہاں تک، جب کبھی میں پڑھتا تھا مسئول الوائزین میں تو وہاں میں نے اپنی ایک تفسیر کو، تفسیر منہج الصادقین ہے، تفسیر البرہان، اس میں نے اس کو دیکھا ہوا بیان کر رہا ہوں۔ وہ گیہوں کھایا اور درخت کو ہو گئے اور یہ وہ سب باتیں ہیں اپنی جگہ، وہ سمجھانے کی باتیں ہوں گی، میں کسی بات کی تردید نہیں کرتا، لیکن جو ہمارا نظریہ ہے وہ یہ کہ حضرت آدم جنت کی بلندیوں پر ہیں، اور جب وہ وقت آیا کہ انہوں نے عرش کی بلندیوں پر کچھ انوار کو دیکھا تو آپ نے پوچھ لیا پالنے والے کیا مجھ سے پہلے بھی؟ تو جواب ملا ہاں، میں شارٹ میں بہت اختصار سے کہہ رہا ہوں، ہاں لیکن تم میں ان میں فرق ہے کہ تم خاک سے بنے ہو اور یہ میرے نور سے بنے ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ لیکن کبھی ان کے جیسے بننے کی تمنا نہ کرنا۔ مولانا فرمان علی صاحب قبلہ اللہ مقامہ جو ہمارے مدرسہ ناظمیہ کے سب سے ابتدائی صف کے طالب علم بھی تھے، سرکار نبی ملت کے شاگرد بھی تھے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن کے گھر میں یہ مجلس ہو رہی ہے ان کے بزرگ بھی ان کے معاصرین میں سے تھے۔ معاصرین سے مراد یہ کہ مولانا فرمان علی صاحب سے بھی بزرگ تھے وہ کہ جن کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے۔ جناب مولانا سید مہدی صاحب ادیب، بڑا نام تھا، اپنے دور کے بہترین بہت بڑے علماء اور افاضل میں شمار ہوتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں اسی گھر میں شاید وہ میٹنگز ہوتی ہوں گی، جس کانفرنس کا، جس کمیٹی کا نام انہوں نے رکھا تھا بہجت الادب اور بہجت العرب، اور بہجت العرب بہجت الادب، وہ سوسائٹی تھی، اس کے اندر بڑے بڑے اس وقت کے علماء آتے تھے یہاں۔ ایک ان کی ادبی زندگی اتنی مستحکم، اتنی محکم، اتنی اعلیٰ تھی۔ جناب مولانا سید محمد مہدی صاحب ادیب جن کے مکان میں آپ تشریف فرمائے، غالباً یہی مکان رہا ہے، اور میری جہاں تک تاریخ پر اپنی نظر ہے، اغلب یہ کہ ان کا 122 سال 23 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ 1999 جی نہیں، 1999 میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، 1316 ہجری ہے، 1316 سے ہجری سے اب آپ 1439 ہجری ہے، جوڑ لیجئے، 122-23 سال ہوتے ہوں گے اس حساب سے۔ آپ نے صحیح فرمایا، بس صحیح تاریخ وہی ہوگی، اور اس میں 27 سفر ہے، 27 سفر، گویا اس دنیا سے اٹھنے کے بعد پہلی زندگی جو ان کی شروع ہوئی ہوگی وہ 28 سفر کی مناسبت سے۔ اس پر غور کیجیے، وفات کی شب پہلی رات گزری ہوگی جناب مولانا محمد مہدی صاحب ادیب، بہت بڑی ادبی شخصیت تھی ان کی، اور بہت عظیم ہستی تھی۔ مدرسہ ناظمیہ کا تاریخی نام بھی انہی کا رکھا ہے، مشاعر و شارع الاسلام۔ اس گھر میں سرکار ناصر الملت، سرکار نبی ملت مولانا ظہور صاحب قبلہ اور بڑے بڑے افاضل تشریف لاتے تھے اسی گھر میں، اور یہاں بیٹھ کر قصائد اپنے جو عربی میں کہہ کر لاتے تھے وہ سناتے تھے۔ میرے پاس اس کا مجموعہ ہے جس میں ان حضرات کی ایک کتاب ہے، وہ مجموعہ میرے پاس جس میں ان حضرات کے قلمی ہے وہ موجود ہے، اس میں ان حضرات کے قصائد ہیں جو عربی میں کہہ کے لاتے تھے۔ آپ خیال کیجئے کیا منظر ہوتا ہوگا، ہاں بھائی سرکار نبی ملت اپنا قصیدہ پڑھیں گے، ہاں سرکار ناصر ملت اپنا قصیدہ سنائیں گے، کیا مضبوطی ہوگی۔ یہ 100-125 سال پہلے یہاں کا منظر جب ہوگا تو اس وقت آپ اندازہ کیجئے کہ جس گھرانے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں کے اوپر بھی اپنے بزرگوں کے اثرات جب سامنے آتے ہوں گے تو ان کا کیا کچھ نہ دل چاہتا ہوگا کہ ہم بھی یہ کریں، ہم بھی یہ کریں، ہم بھی یہ کریں۔ میرے ساتھ بہت وقت گزرا ہے جناب مولانا جناب حسن صاحب نقوی کا،
چونکہ وہ ایک طرح میں اگر کہوں کہ مدرسہ ناظمیہ کے لیے جو میری ذمہ داری ہے اس میں لانے میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا، بہت اصرار تھا ان کا، بہت سرپرستی کی انہوں نے ہمیشہ اس عظیم درسگاہ کی بھی۔ پھر ان کے بیٹے جناب احسن نقوی اور خود ہمارے سعید میاں۔ ہم نے اس لیے اس بات کو آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک تاریخ ہمارے سامنے جتنی اوپر کی آپ دیکھتے چلے جائیں، وہاں پر کوئی بھی شخص جو اسلام کو اور قرآن کو سمجھنا چاہے وہ اس بات سے سمجھ سکتا ہے کہ سب سے اوپر جب حضرت آدم کی بھی تاریخ شروع ہو تو مولانا فرمان علی صاحب کے نام سے میں نے بات شروع کر دی تھی۔ مولانا فرمان علی صاحب نے بہت اچھا ایک جملہ لکھا ہے استدلال میں، بہت مجھے پسند آیا۔ وہ جملہ پیش کرتا ہوں کہ بہت سے ہمارے علماء اسلام، اب یہ ان کو میں اعتراض ان پر نہیں کر رہا ہوں، بعض وقت بات کہنے کے انداز ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نظروں میں اعتراض ہے، دوسری نظروں میں اعتراض نہیں ہے، نیت دیکھی جاتی۔ لوگوں نے حضرت آدم سے گناہ کا ارتکاب بیان کیا کہ وہ حکم الہی کے خلاف انہوں نے کیوں وہ گیہوں کا دانہ کھا لیا کہ یہاں بھیجا گیا اور عتاب ہوا ان پر، اس کو گناہ کہہ لیا گیا۔ ہمارے علماء نے اس کو ترک اولا کہا۔ یہ تھوڑا سا میں بیچ میں کہہ لوں، ترک اولا کیا ہے؟ اولا جو بہت بہتر بات ہو، بہتر بہت بہتر، اولا کا مقصد کیا ہے؟ بہت بہتر۔ ترک اولا جو بہت بہتر ہے اس کو ترک کر دینا، تو بہتر کو تو ترک نہیں کیا، اور کر رہے ہیں آپ، ایک ہے بہتر، ایک ہے بہت بہتر، اچھا بہت اچھا، بہت اچھے کو چھوڑا تو اچھا تو باقی رہ گیا نا۔ بھائی اس سے اندازہ کر لیے کہ ترک اولا کی لفظ ہمارے یہاں یعنی جو بہت بہتر بات تھی اسے چھوڑ دیا، تو اس کو گناہ تو نہیں کہا جائے گا۔ اسے چھوڑا ہو اور کسی گناہ کو اپنایا ہو تب گناہ ہے، اسے چھوڑا ہے اور جو نیچے کا اچھا ہے اسے نہیں چھوڑا ہے تو گناہ نہیں کہلائے گا۔ لیکن انہوں نے بڑی اچھی بات جو فرمائی وہ یہ کہ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے، بچہ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو رحم مادر میں وہ کیا کر رہا ہے اسے غلطی نہیں شمار کیا جائے گا۔ حضرت آدم اس زمین پہ آ کے کوئی غلطی کرتے تو گناہ کہلاتا، وہ وہاں کر رہے ہیں بات جو جنت ہے، تو جنت کو انہوں نے رحم مادر سے تشبیہ دیتے ہوئے بات کہی مولانا فرمان علی صاحب نے کہ وہ تو رحم مادر ہے، وہاں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات محمد والے لیکن جو میں نے اپنی تعلیمی زندگی میں مسعود بھائی جی ہمارے استاد پڑھا حسن صاحب فی الحال اور ہم لوگ اپنی کتابوں میں تلاش کرتے یہ مل جائے وہ مل جائے وہ مل جائے، پوری لائبریری بھری پڑی رہتی، اس میں سے ہم نے ان دو میں سے کسی ایک تفسیر میں غالباً، میں نام جان کے لیے لے رہا ہوں تاکہ اور حضرات تک بھی اس کا فائدہ پہنچے، ورنہ ہم سے جب لوگ پوچھتے تھے تو ہم لوگ نام نہیں بتاتے تھے، اس وقت یہ ہوتا تھا آپس میں ساتھی ایک دوسرے کو نام نہیں بتاتے۔ تفسیر منہج الصادق ہے یا تفسیر البرہان، اس پہ ملے گا۔ کیا ہوا؟ حضرت آدم کو حکم ہے اس کے قریب نہ جاؤ۔ وہ قریب کیا ہے؟ سب نے تو گیہوں لکھ دیا، ہم اس کی بھی تردید نہیں کریں گے، سمجھنے سمجھانے کی بات بھی ہے، لیکن انہوں نے کیا لکھا؟ پالنے والے یہ کہ یہ تم سے پہلے سے ہیں، تمہیں خاک سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، ان کو ہم نے اپنے نور سے بنایا ہے۔ ہر ایک کا نام بیان کیا کہ اس پوری تفصیلی حدیث کو چھوڑتے اتنا کہوں گا کہ اب کیا کہا گیا؟ مگر آدم، اے آدم ان کے جیسے بننے کی تمنا نہ کرنا۔ ہوا کیا؟ حضرت آدم کے ذہن میں آ گیا کہ یہ عظمتیں کاش مجھے بھی مل جاتی، تو کسی اچھے سے اپنانے کی بات کوئی برائی تو نہیں ہے، لیکن حکم یہ کہ ان کے جیسے بننے کی بھی تمنا نہ کرنا۔ جنت کی منزلوں میں اللہ کا منتخب بندہ ہو کر اگر ان کے جیسے بننے کی تمنا کر لے تو جنت سے زمین پر بھیج دیا جائے گا۔ کوئی زمین پر رہتے ہوئے ان کی جگہ پر آ جانے کی تمنائیں کرنے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ صلوات محمد علیہ محمد۔ بس میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہوں گا، بہت زیادہ وقت آپ کا لیا کہ چونکہ بعد میں حضرانی مجلس بھی یہاں ہے، میں اس کو ترک کرتا ہوں بات کو کہ دیکھیے اس لیے نمائندگی ظلم کے خلاف ہے، ہر مذہب اس پر متفق ہے ظلم نہیں ہونا ہے، اور سادہ قانون قرآن حضرت آدم کے وقت سے لے کے آخر۔ اب جب آخر میں آ جائیں تو اہل بیت اس لیے کہ یہاں پر کیا ہے؟ وَأَتَمَّهُنَّ کلمات پیش ہوئے، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے جو میں یہیں پر چھوڑتا ہوں، اس میں سے ایک جز بیان کر دیتا ہوں مختصر طور پر
یہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر لفظ کلمہ و کلمات و کلمہ و تکلم وغیرہ بہت کچھ ہے. کلمات کیا ہے؟ حضرت آدم کے لیے ایک آیت ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آپ غور کیجیے گا، اس بات کو آپ نے بہت جگہ سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، لیکن اسے میں اپنے طور پر عرض کروں. کیا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. آدم ان کے جیسے بننے کی تمنا میں زمین میں بھیج دیے گئے. تمنا کیا؟ خواہش ہوئی، بھیج دیے گئے. اب یہاں حضرت آدم کا جو حزن ساری تاریخوں نے نقل کیا. میں جو چیز کہنے جا رہا ہوں یہ نہیں ہے، جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری کتابوں میں اس کو تمام عالم اسلام کی کتابوں سے دیکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آدم کو زمین پر بھیج دیا گیا. اب آپ یہ بتائیے، ایک علاج حکمت میں بھی کہلاتا ہے علاج بالمثل، اور ایک معالجہ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ جس چیز سے مناسبت انسان کے مزاج کی ہو اس کا علاج اسی سے ہوگا. ایک تفصیلی گفتگو ہے. یہاں کیا ہے؟ حضرت آدم ان شخصیتوں کو دیکھ کر اس خواہش میں، حسد نہیں ہے، اس خواہش میں کاش یہاں بھیج دیے گئے. اب آپ مجھے بتلائیں کہ جس کی تمنا کی ہے وہ اتنا سخت قرار پا گیا کہ وہاں سے یہاں بھیج دیے گئے. اب یہاں حضرت آدم پر اس زمین پر جو ملال، حزن، غم، اس کا تدارک کیا ہو؟ تدارک یہ ہے کہ قرآن کی آیت نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے. فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر توبہ کی ان ناموں کے ذریعے سے، ان کلمات کے ذریعے سے. وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، انہ التواب الرحیم. تو آپ ذرا اس پر غور کریں کہ خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جب کسی کے لیے کوئی میسج یا پیغام آتا ہے تو اکثر و بیشتر بیچ میں وحی لانے والا فرشتہ ہوتا ہے. وحی الہی لانے والا فرشتہ وسط میں ہوتا ہے. بہت سی جگہوں پر مثالیں ہوں گی، لیکن بعض مواقع وہ ہے کہ جہاں پر کسی فرشتے کی بیچ میں ضرورت نہیں ہے اس کی طرف سے براہ راست حکم آتا ہے. حضرت موسیٰ پہاڑ پر جا رہے ہیں، آواز آئی اِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے موسیٰ، اب وہاں پر اللہ نے براہ راست حکم دیا ایک درخت کے ذریعے سے ہی، فرشتہ بیچ میں نہیں ہے. یہاں کیا ہے؟ بس توجہ کیجیے گا. فَتَلَقَّى آدم نے اللہ سے کچھ کلمات حاصل کیے اور ان کے ذریعے توبہ کی. تو کیا ہونا تھا؟ تم نے جن کی جیسی ہونے کی بات سوچی تھی انہی کا نام لے کر، واسطہ لے کر دعا کرو تو ہم تمہاری دعا قبول کر لیں گے. اس لیے تفاسیر میں لکھا گیا کہ آدم کو جو پہلے اسماء تعلیم کیے گئے جو ان کی اس طرح کے اولا کی توبہ کا ذریعہ بن جائیں، وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین صلوات اللہ. جن کے جیسے بننے کی تمنا کر رہے تھے انہی کا نام لو تو توبہ قبول. لیکن یہاں کیا ہے؟ ابتدا ہے. حضرت ابراہیم کے لیے کیا ہوا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اب یہاں جو کلمات حضرت ابراہیم کو تعلیم کیے گئے اس کو انہوں نے پورا کیا. اتمہن، تمام کیا. ہم نے اس کو بھی دیکھا تفسیر مجموع البیان میں، اور ہمیں وہاں پہ اس کا جواب مل گیا. حضرت آدم نے جب توبہ کرنا چاہی تو 5 نام ملے. کیا 5 نام مکمل ہیں ہمارے آپ کے نزدیک؟ اور حضرت ابراہیم کے لیے کیا ہوا؟ انہوں نے ان کلمات کو پورا کر دیا. تو میں نے دیکھا حضرت آدم کو 5 نام بتائے گئے، اور جب حضرت ابراہیم کا وقت آیا تو کہا گیا کہ ان ناموں کو دہراؤ، ہمارے آپ کے 12 نام، 12 اماموں کے نام صلوات اللہ.
اس لیے لفظ اتمہن تمام کیا، یعنی اب بات مکمل ہو گئی، وہ 5 تھے، اب 12 نام لو تو پھر تمہارا یہ منصب پورا ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ لیکن میں ایک بات عرض کر لوں، اس بات کو تمام کرنے کے لیے، کہ بہت سے مواقع پر ہم اور آپ کسی ایک شے کو لیتے ہیں جو نمائندگی کرتی ہے اپنے پس منظر میں بہت سی باتوں کی۔ جیسے قرآن میں مثلا عمل صالح ہے، یعنی کتنی باتوں کی ترجمانی لفظ عمل صالح کرتا ہے، صلاۃ ہے، نہ جانے کتنی نمازوں کی کتنی شکلوں کی، سب وہ تائید کرتا ہے۔ ویسے ہی عزیزان گرامی، یہ جو نام ہے اہل بیت اطہار، صلوات 5 اور 12 اور 14 پر نہیں، ہم یہ بات کہ ان 5 ناموں کی بات کیوں اہم ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر نام پوری اس انسانی اسلامی مذہبی زندگی کی ترجمانی کرتا ہے جو مل کر ایک اسلام بنتا ہے۔ کیا کہنے آپ غور کر لیں، دیکھیے ہر نام کی نمائندگی کیا ہے۔ مثلا 5 ناموں میں سے معصومہ کا نام ہے، جب ایک جگہ 5 جمع ہیں تو 5ویں شخصیت شہزادی کا نام نمائندگی کر رہا ہے ان 5 کی طرف سے اس پوری صنف کو جو دنیا کے اندر عورتوں کی صنف بھی کہلائے، اور نہ جانے کتنے مردوں کے لیے بھی اس بات کی ہدایت ہے کہ تم کو کیسے زندگی گزارنا ہے۔ اور اس لیے جب ان کی نمائندگی کا وقت آیا تو سب ایک ہی جگہ ہے، لیکن ہم جمع کا صیغہ استعمال کر کے فاطمہ، مولانا یہ سب اس شکل میں ہے، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا بنوہا، صلوات محمد علیہ۔ سب کے لیے پہلے جمع کا صیغہ، پھر جناب فاطمہ کا نام لے کر بتا دیا کہ یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں ان کی نمائندگی۔ بہت سے موقعوں پر کام ایک انسان کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے جب وہ سب کی نمائندگی کرے۔ اب میں ایک اور جگہ لے چلتا ہوں آپ کو، قرآن کی آیت ہے، کام ایک کا ہے، جمع کا صیغہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بھئی حالت رکوع میں یہ تو ایک ہی نے دی تھی، یہ اتنا جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ یہ ایک علی کا کارنامہ بظاہر صرف علی کا ہے لیکن حقیقت میں سب کا ہے، جتنے معصوم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اسی طرح حضرت امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم اگر صلح کر لیں تو سب کا کام ہے، امام حسین اگر جنگ کر لیں تو شہادت و قربانی سب کی طرف سے ہے، اور جب ان سب کو ایک جگہ جمع کرنا ہو تو وہ نام محمد کہلائے گا، صلوات اب علی ہیں تو محمد، حسن ہے تو محمد، حسین ہے تو محمد، معصومہ ہے تو محمد، اور اسی لیے آپ نے اول نا محمد واخ سب محمد ہے، 108 صلوات محمد۔ ہم اپنے بات کو تمام کرنے کے لیے کہ دیکھیے بہت سے موقعوں پر انسانی زندگی کے لیے جو مذاہب ہیں وہ نمائندگی کرتے ہیں، مذاہب کی نمائندگی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسانی سماج یا سوسائٹی اس اچھے راستے پر رہے کہ جہاں ایک انسان دوسرے انسان کے لیے فساد کی زندگی کا سبب نہ بنے، فساد کی زندگی نہیں، اور اس فساد سے روکنے کے لیے تمام مذاہب اس پر متفق ہیں کہ ظلم نہیں ہونا ہے، ظلم کے خلاف۔ یہی پورا قانون قرآن بھی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر کوئی زبردستی نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ 13 سال تک مکے کی تبلیغی اسلامی زندگی پیش کرتے ہیں، قرآنی زندگی پیش کرتے ہیں، حضور نے کہیں پر بھی کوئی ظلم کی بات نہیں پیش کی۔ اور جب 23 سال میں سے 22 سال بلکہ تقریباً 23 سال گزر گئے، کوئی یہ کہے گا یہ جنگ بدر کیا ہے، احد کیا ہے، خندق کیا ہے، وہ سب دفاعی جنگیں ہیں۔ جب آپ کی حضور کی سامنے کی نبوتی اور تبلیغی زندگی کے 23 سال، 13 مکے کے 10 مدینے کے گزر گئے، تو اکثر روایات کی اسی سن میں نجران سے چل کر نصارہ آئے،
یہ نجران کے 40 علماء اسلام، علماء عیسویت مسیحیت جب آئے ہیں، مسیحی علماء 40 کے قریب، تو یمن سے چل کر آئے مکے تک، یمن سے چل کر مکے تک آنے والے سب عیسائی ہیں، اور مذہب نہ قبول کرتے. جب سب واپس چلے، چلیے ایک واپس آ گیا تھا بیچ راستے سے، باقی سب چلے گئے، کسی نے اسلام قبول نہیں کیا. تعجب اس پر نہ کیجئے کہ وہ آئے کیوں تھے، تعجب اس پر ہونا چاہیے کہ یہاں سے گئے کیسے. اسلام نے یہ آخر دور میں بھی ثابت کر دیا کہ اگر اسلام جبر کے ساتھ پھیلانے والا دین ہوتا تو اس 40 علماء کو خیریت سے واپس نہ جانے دیا جاتا. اور جب یہ 40 جانے لگے تو انہوں نے رسول سے یہ عرض کی، یا رسول اللہ ہم کو کچھ لکھ کر آپ دے دیں تاکہ راستے میں اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرنا چاہے تو ہم آپ کا خط اسے دکھا دیں. تحفے میں کچھ خلے، کچھ اونٹ، کچھ ناقے پیش کیے، گھوڑے پیش کیے، اور حضور سے خط لے لیا. وہ خط اس لیے تھا کہ یہ 40 اس خط کی ضمانت پر خیریت سے یمن تک چلے جائیں. کتنا بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ عیسائی ہو کر جانتے ہیں ان کا خط نجات کا سبب بن سکتا ہے. اگر رسول لکھ دیں گے تو عیسائی تک نجات پا رہے ہوں اس دنیا کے اندر، تو اگر عالم اسلام کو ایسا کوئی نوشتہ ملتا تو کتنی نجات کا سبب ہوتا. صلوات اللہ. گرامی، میں بس بات کو تمام کرتا ہوں کہ ایسی اسلامی زندگی کو اپنانے والے ہمارے سامنے ہمارے نوجوان، جس کے لیے ایصال ثواب کے لیے آپ جمع ہیں. اکثر و بیشتر ہماری گفتگو ہوتی تھی جب کبھی مل گئے، ادب بھی ہے، لحاظ بھی ہے، بڑے چھوٹے کا فرق بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ مذہبی زندگی پر بات ہے. بہت سے کم لوگ جانتے ہوں گے کہ سیدین مرحوم اسلامی زندگی کی کتابوں کے پڑھنے کے بڑے شائق تھے، اور ان کتابوں کو وہ گہری مطالعے کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ بس فکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ. میرے ساتھ ان کی کئی مرتبہ بات ہوئی اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایسے ہی کیا. مجھے 2 کتابیں بھی دی کہ آپ، جب میں نے مجلس میں پڑھا کچھ، انہوں نے لا کے فوراً کتاب مجھے دے دی، نازمیہ میں، عشرے میں، بعد میں لے آئے، آپ نے یہ جو پڑھا لیجیے، اس کتاب میں یہ ہے، میں دیکھ کے لایا ہوں. تو یہ ان کا ایک ذہن تھا، اور ظاہر ہے کہ بہت مقبول اور محبوب نوجوان اپنے تمام ساتھیوں دوستوں میں تھے. میرے بھانجے امریکہ سے آئے تھے، جب واپس گئے تو ان کو میں نے دیکھا گھر میں بھی، وہ گھر کے علاوہ بھی روتے ہوئے سیدین کو یاد کرتے ہیں. تو مولا کا قول ہے کہ زندگی ایسے گزارو کہ دنیا میں رہو تو لوگ ملنا چاہیں، اور چلے جاؤ تو لوگ غمزدہ ہوں. وہ بات ہم نے پائی سیدین مرحوم کے لیے. اور چونکہ اس پورے گھرانے کی، خاندان کی جو کیفیت رہی، ہمیشہ ہم نے آپ سے بیان کیا، سابقین سے لے کے اس وقت تک. میں تعزیت پیش کرتا ہوں، تسلیت پیش کرتا ہوں ان کے دکھے ہوئے دل کے گھرانے کو، خاندان کو، سبھی لوگوں کو. ہاں اتنا ہے کہ ہم لوگ صرف لفظیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن اصل غم کو دور کرنے والا وہ ہے، چاہے ان کے بچے ہوں، چاہے ان کی بیوہ ہو، چاہے ان کے اور گھر کے لوگ ہوں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دکھ، یہ غم وقت کے ساتھ ختم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے تمام، ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دوسرے عزیز اقربا سب ہیں، پورا خانوادہ ہے. اتنا بڑا مجمع، یہاں سے باہر تک سب جو مجمع ہے میری آواز سن رہا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گھر کے لوگوں کی کتنی بڑی تسلی ہو رہی ہوگی کہ ہمارا ایک محبوب شخص اٹھ گیا تو اتنے لوگ ہمارے غم میں شریک ہیں. ایک بڑا مجمع غم میں شریک ہے، سب کے دلوں کو کتنی تقویت پہنچ رہی ہوگی اور کیسی تسلی مل رہی ہوگی کہ ہمارا عزیز شخص اٹھ گیا. اس رات سے لے کے اس وقت بھی اتنے لوگ موجود ہیں. کیا میں اسی موقع پہ یاد دلاؤں ایک اور گھرانے کو جس سے اسلام پھیلا، جس سے اسلام سیکھا گیا، جس سے ساری انسانیت کے سبق حاصل کیے گئے. اس گھرانے کی فرد ہے، کوئی اور نہیں. پنجدر میں آخری فرد امام حسین، میدان کربلا ہے، سامنے یزیدی فوجوں کا مجمع ہے. وہاں آ کر آپ نے صرف 3 جملے پکار کر پوچھے اور کچھ نہیں ہے ابھی. یا ویلکم الا ما تقاتلونی، ہائے تم پر افسوس ہو، تم کس بات پر مجھ سے جنگ کر رہے ہو. مولا امام حسین کربلا، 3 دن کی بھوک پیاس، اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد عصر عاشور، سامنے فوج ہے. یا ویلکم، تم پر افسوس، الا ما تقاتلونی، تم کس بات پر مجھ سے جنگ کر رہے ہو.
دو ہی سوال ہیں یہاں پر. ام علی حق ترکتہ، کیا کسی ایسے حق پر تم مجھ سے جنگ کر رہے جس کو میں نے چھوڑ دیا ہو؟ ام علی شریعت غیرتها، یا کسی ایسی بات پر جو میں نے شریعت میں تغیر کر دیا ہو؟ یہ کربلا میں عصر عاشور امام حسین نے 3 جملے بیان کر کے قیامت تک بیان کر دیا کہ کس کی جنگ کس لیے تھی. اور جب پسر سعد نے یہ دیکھا کہ سناٹا ہے کربلا میں امام حسین کی آواز، اللہ ما تقاتل، کس بات پہ جنگ کر رہا، تب اس نے آواز دی اگر یہ قیامت تک کھڑے سوال کرتے رہے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بڑھو بڑھ کے حملہ کرو. چاروں طرف سے جب فوجیں امڑی تب امام نے اپنے قبضہ شمشیر پر ہاتھ ڈالا اور آواز دی تم نے میرے بچوں کو مار ڈالا. اب تلوار نیام سے نکلی، جنگ ہوئی. ہاں عزیزو، اس جنگ کو ہم لوگ محرم کے دنوں سے لے کے سال بھر تمام زندگی جب موقع ہوتا ہے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن دل کہاں پر شکستگی محسوس کرتا ہے جب یہ کہ امام میدان کربلا میں ہیں اور ایک چاہنے والی بہن، خیموں میں کچھ بچے اور بیویاں بار بار خیموں سے نکل کر آتی ہیں، ایک ٹیلے پر کھڑی ہوتی ہیں، سامنے دور تک نظر ڈالتی ہیں میرا بھائی ہے کہاں. فوجوں کے ہجوم میں امام حسین گئے ہوئے ہیں، ایک بہن اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی ہے کہ کہاں ہیں حسین. پھر واپس آتی ہیں، خیموں میں بچوں کو آگے تسلی دیتی ہیں. اتنے میں شہزادی زینب کے کانوں تک آواز آئی بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ. پہچان لیا ہو نہ ہو یہ میرے بھائی حسین کی آواز ہے. صاحبان مقاتل نے لکھا، بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ شہزادی زینب نے کیسے پہچانا کہ ان کا بھائی قتل کیا جانے والا ہے. اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ امام حسین جب کوئی جاتا تھا، اجازت چاہتا تھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون فرماتے تھے، اور جب وہ میدان سے آواز دیتا تھا مولا آخری سلام قبول کیجئے تو امام فرماتے تھے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ. اب شاید تسلی کے لیے میدان کربلا میں قدرت کی طرف سے سناٹا کر دیا گیا، یہ آواز بھائی کی بہن کے کانوں تک پہنچ جائے. آواز آئی بسم اللہ، پہچان لیا یہ میرے بھائی کی آواز ہے. وہ ایک مرتبہ چلی ٹیلے سے دوڑتی ہوئی مقتل سے آئیں اپنے خیموں کی طرف کہ جا کر بچوں کو سنبھالوں، کہ بیچ میدان میں آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل ہو گئے. الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں ذبح. آئی خیموں تک. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس آخری جملے، دنیا میں اگر کوئی شخص بھی کسی غم زدہ گھرانے کی تسلیت و تعزیت کے لیے جاتا ہے تو اس کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن یہ کربلا کا میدان تھا کہ جہاں زینب اپنے بچوں تک آئیں، اپنے گھر والوں تک آئیں، بیویوں تک آئیں کہ تسلی دے گی. ابھی آواز بلند ہو رہی تھی الا قتل الحسین، بڑھ کر زینب آئیں، بیٹا سید سجاد ذرا غش سے آنکھیں کھولو، دیکھو کربلا کا کیا حال ہے. کہا پھوپھی ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیں. اب جو دیکھا سامنے میدان یزیدی فوجوں سے بھرا ہوا ہے، ایک بلند نیزے پر بابا کا سر دکھلائی دیا. عزیزان گرامی، ادھر سے سید سجاد نے بابا کے سر کو دیکھا، آواز دی بابا آپ پر سلام. لیکن اس سے پہلے کہ زینب اپنے بھتیجے کو تسلی دے سکے، خیموں میں آگ لگنا شروع ہوئی. بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جانے لگیں، بچوں کے چہروں پر رخساروں پر تماچے لگائے جانے لگے. یہ کربلا کا